أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الله بصير بالعباد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وسيد رسله أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين مولانا وهادينا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وطابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن الله لغني حميد صدق الله العلي العظيم 2 مہینے 8 دن کی ہم سب کی عزاداریوں کے قبول ہونے کے لیے اور انشاءاللہ اسی سلسلے اور اسی عظیم عبادت ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک باقی رہنے کے لیے مطالبہ دعا سے صلوات پڑھتے محمد و آل محمد تمام مومنین و مومنات جنہوں نے مجالس میں شرکت کی ہے ساتھ دیا ہے دام دل میں سخن منتظمین اور انتظامیہ اور تمام مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے اور ان کی اس محبت اور ارادت کے قبول ہونے کے لیے صلوات پڑھ محمد و آل محمد ان مجالس کے احترام میں اور اپنی عشق ارادت اور اپنی ولایت کا اعلان کرتے ہوئے جو منین بینکاک سے باہر میسر سے یا چانچاپوری سے یا آپ کی خدمت میں عرض کریں پتایا سے یا دوسرے شہر سے کا ہمیں علم نہیں ہے جہاں سے آئے ہیں ان مجالس میں جو شرکت کی ہے اور اپنی بیوی کو سیدہ کو اپنی بارگاہ میں پرسہ پیش کیا ہے پروردگار عالم ان تمام مومنین کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ان کی تمام دلی حاجاتوں کو برآورد فرمائے صلوات پڑھ محمد و آل خصوصاً جو مومنین ان ایام میں چاہے وہ آفیسز میں کام کر رہے ہوں یا بزنس میں ہوں احترام مجالس میں جب بھی ان سے کہا گیا ہے کہ فلاں مجلس میں شرکت کرنا ہے تو اپنا کاروبار چھوڑ کر اپنے آفس چھوڑ کر مرخصی لیتے ہوئے چھٹی لیتے ہوئے ان مجالس میں جنہوں نے شرکت کی ہے پروردگار عالم ان تمام مومنین کو جو انہوں نے اس حاضری میں کھویا ہے اس سے 1000 گنا لاکھ گنا بڑھ کر ان سب سے عنایت فرمائے اللہم صل علی محمد وآل محمد ہماری اس مجلسوں کو جن ذاکرین نے جن دعاخانوں نے جن مرثیہ خانوں نے جن علماء نے یہاں خدمت میں اس مجلس کو فیضیاب کیا اور اپنا مختصر دیا اور اپنا مختصر حاضری یہاں پر پیش کی پروردگار عالم سب کی محبت اور سب کے نظرانے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے محمد و آل مہینوں میں جہاں کہیں دشمنان اہل بیت اور دشمنان اسلام نے آزاداروں کا ہدف بنایا ہے اور جانی نقصان پہنچایا ہے چاہے پاکستان میں ہو چاہے افغانستان میں پروردگار عالم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنے زمانے والوں کے سامنے ایک اعلان کیا وہ اعلان یہ تھا تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا اے میرے زمانے میں زندگی کرنے والے لوگوں جو میری دعوت نہ صرف میں جن لوگوں تک میری دعوت پہنچ رہی ہے صرف یہی لوگ نہیں
خدا کے علاوہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب بھی کافر ہو جائیں، سارے کافر ہو جائیں، خدا کی خدائی میں کچھ کمی آنے والی ہے۔ لو تکفروا یا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، کوئی خدا کی خدائی میں کمی یا پیشی۔ دیگر آیاتوں میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ اگر پوری کائنات بھی خدا کو ماننے لگے تو خدا کی خدائی میں کوئی چیز بڑھنے والی نہیں ہے۔ اگر پوری کائنات منکر خدا ہو جائے تو خدا کی خدائی میں کوئی چیز کم ہونے والی نہیں ہے۔ اس آیت شریفہ کو ہم نے اپنے خدمت میں صحابہ کرام قرار دیا۔ تمام معصومین کے لیے، تمام اماموں کے لیے 1,24,000 انبیاء کے حوالے سے بھی گفتگو ہے، لیکن اس کے جو مثالیں پیش کریں گے آپ کی خدمت میں مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے 11 امام کی یہ جو گفتگو ہے 1,24,000 انبیاء اور خدا کے 12 اوصیاء اور جو پیغمبر اسلام کے وصی ہیں ان کے حوالے سے، سب کے حوالے سے گفتگو ہے، لیکن جو مثالیں آئیں گی، جو مصداق بیان کیے جائیں گے وہ 11 امام کے حوالے سے۔ انسان کی زندگی میں 3 طرح کی عظمتیں ہیں۔ کچھ عظمتیں انسان کو جسمی طور پر ملتی ہیں، چہرہ خوبصورت ہے، بدن مناسب اندام ہے، ہیکل اس کے بدن کا جو ہے ویسے ہے جیسے لوگ پسند کرتے ہیں، اچھی بات جو سمجھی جاتی ہے اس طرح کی اس کی ساخت ہے، بدن کی بناوٹ ہے، یہ انسان کی عظمت۔ دوسری عظمت انسان کو نسب اور حسب سے ملتی ہے کہ کس خاندان سے اس کا تعلق ہے اور کس گھر کا داماد ہے یا بہو ہے۔ اس طریقے سے بھی انسان کو ایک عظمت ملتی ہے۔ تیسری عظمت جو انسان کو ملے گی وہ انسان کے اعمال کی عظمت ہے کہ انسان کا عمل کیسا ہے، انسان کا کردار کیسا ہے، انسان کا دل کیسا ہے، انسان کی روح کیسی ہے۔ اس اعتبار سے بھی انسان کو عظمتیں ملیں گی۔ یہ 3 طرح کی عظمتیں انسان کو ملتی ہیں۔ ان 3 عظمتوں میں مہم اور معتبر اور بھروسے مند عظمت کون سی ہے؟ کیا جسمی عظمت ہے، کیا حسب و نسب کی عظمت ہے، یا روح اور دل کی عظمت ہے؟ یہ 3 میں سے کون سی ہے؟ اگر شکل و صورت کے اعتبار سے انسان کو عظمت مہم ہوتی تو قرآن کریم کبھی یہ نہ کہتا۔ سورہ بقرہ میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ جسمی خوبصورتی کو معیار قرار نہ دو، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ۔ شادی کرنے کے اعتبار سے قرآن کریم عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے اگر عورت یا عورت کے سرپرست، لڑکی کے سرپرست لڑکے کا انتخاب کرنا چاہ رہے ہیں یا لڑکے کے سرپرست لڑکی کا انتخاب کرنا چاہ رہے ہیں تو قرآن معیار بتا رہا ہے لا تنکحوا المشرکین، اپنے بیٹیوں کا یا اپنے بیٹوں کا نکاح مشرک عورتوں سے نہ کرو۔ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ، مومنہ کنیز اور نوکرانی مشرک مالکہ سے بہتر ہے۔ مومن نوکرانی، مومن کنیز مشرک مالکہ اور مشرک بڑے شکل صورت کی رہنے والی سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، یہ جو جملہ ہے آیت کا، گرچہ تمہیں اس کا حسن، اس کی خوبصورتی ظاہری تمہارا دل جیتی، اس ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کر اپنے لیے اس کو بے عنوان بہو انتخاب کرو۔ تو قرآن یہاں پر بتا رہا ہے کہ شکل و صورت کوئی معیار نہیں ہے۔ اگر شکل و صورت معیار ہوتی، روح چھوڑ کر انسان کی اگر یہ فضیلت کا معیار ہوتا تو زلیخا کو لوگ ڈانٹتے نہ، ملامت نہ کرتے۔ حسن زلیخا تھا لیکن لوگ اس کو پھر بھی ملامت کر رہے ہیں، پھر بھی ڈانٹ رہے ہیں۔ تو حسن اور خوبصورتی نہیں ہے، اصل نہیں ہے۔ دوسری جو ہے وہ حسب و نسب کی۔ اگر حسب و
و نسب کی فضیلت اور عظمت اصل اور واقع ہوتی، صحیح ہوتی، اصلی ہوتی، تو آدم پیغمبر کا بیٹا قابیل لعنت اللہ علیہ نہ ہوتا، نوح کا بیٹا لعنت اللہ علیہ نہ ہوتا، یا دیگر وہ افراد جو کسی خاندان سے تعلق رکھنے کے نتیجے میں کے بعد بگڑ گئے ہیں، یہ کبھی کامیاب نہ ہو۔ تو پھر قرآنی نقطہ نگاہ سے اور حدیثی نقطہ نگاہ سے نہ شکلی خوبصورتی اور عظمت فضیلت کا معیار ہے، نہ خاندانی اور حسب و نسب۔ اب رہی آخری بات انسان کا دل اور انسان کی روح۔ اگر یہ بات صاف رہے انسان کی، اس طریقے سے انسان کو عظمت حاصل ہو جائے، تو یہ عظمت اصلی عظمت ہے جو انسان کا کبھی ساتھ چھوڑنے والی نہیں ہے۔ اس بات کو اگر ہم مصداقی طور پر دیکھنا چاہیں، دنیا میں موجود لوگوں میں شکل کے اعتبار سے سیاہ فام لوگ جو ہے افریقہ کے، حبش کا رہنے والا ایک شخص صورت کے اعتبار سے حبشی اور افریقن، خاندان کے اعتبار سے نسلی نوکری، یعنی ہمیشہ آبا و اجداد ان کے اطراف رہنے والے نوکر رہے ہیں، یہ دونوں فضیلتیں نہ رکھنے والا اگر کردار صحیح کر لے تو اسلام کے پہلے مؤذن ہونے کا شرط نہ شکل میں ہے نہ خاندان میں ہے، لیکن جب دل صاف ہو گیا، روح پاک ہو گئی، تو یہ شرف نصیب ہو جاتا ہے کہ اسلام کا پہلا مؤذن خانہ کعبہ پر چڑھ کے اذان دے، مسجد نبوی کے مینارے پر چڑھ کر اذان دے، کیا اسی سرزمین کا، اسی شکل کا، اسی خاندان کا تعلق رکھنے والا اگر کردار صحیح کر لے تو کربلا کے 72 شہداء میں شمار ہوا ہے۔ تو معیار ہے اصل انسان کی اخلاق، انسان کا کردار، انسان کا کردار، جس کے بارے میں روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس انسان کو اخلاق گرا دے اس انسان کو خاندان کا بھی اٹھا نہیں سکتا، جس کو اخلاق گرا دے، جس کو اعمال گرا دے، اس کو خاندان اوپر نہیں لے جا سکتا، جس کو اخلاق اوپر لے کے چلا جائے اگر اس کا خاندان ضعیف بھی ہو تو کوئی چیز بگڑنے والی نہیں۔ یہ انسان کا اصل ہے اخلاق۔ تو اسی اخلاق، اس اعتبار سے ہم دو طریقے سے ان فضیلتوں کو شمار کر سکتے ہیں اور دو حساب میں لا سکتے ہیں۔ انسان کے پاس جو عظمتیں اور فضیلتیں ہوتی ہیں، کچھ فضیلتیں اور عظمتیں ایسی ہیں جو انسان کی واقعی ہیں، چاہے وہ اس عظمت کا اعتراف کرے یا نہ کرے وہ ہے۔ کچھ ایسی فضیلتیں انسان کو ملتی ہیں جس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ مانیں، اگر جب تک لوگ مانتے رہیں گے، اعتراف کرتے رہیں گے، سراہتے رہیں گے، وہ تعریف کے قابل رہے گا۔ جب لوگ کہنا چھوڑ دیں تو پھر وہ عظمت بھی ختم ہو جائے گا۔ ان دونوں کو جو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہے اس کو کہتے ہیں عظمت واقعی، اور جو انسان کے لوگوں کے ماننے اور نہ ماننے سے فرق پڑ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں عظمت اعتباری، اعتباری عظمت، واقعی عظمت۔ یہ دو انسان کے ہر رخ میں پیش آتی ہیں، ہر طریقے سے پیش آتی ہیں۔ محبت ہوتی ہے، ایک واقعی محبت، ایک اعتباری محبت۔ انسان جب محبت کرتا ہے تو محبت بھی دو نگاہوں سے ہوتی ہے، ایک واقعی محبت ہے، ایک اعتباری محبت ہے۔ واقعی محبت میں انسان کی کنڈیشن نہیں دیکھی جاتی، جہاں انسان کی حالت اور کنڈیشن سے بھی دوستی کا کیا کر رہا، اس کو پہچاننے کا راستہ یہ ہے کہ مشکلات میں دیکھو کہ ساتھ رہتا ہے یا نہیں۔ اگر مشکلات میں ساتھ رہے تو اس کا مطلب اس کو اعتبار سے کوئی ربط نہیں ہے، اس کو ذات سے محبت ہے۔ اگر مشکلات میں ساتھ چھوڑ دے تو اس کی محبت اسی اعتبار سے تھی، جب اعتبار چلا گیا، جب فضیلت چلی گئی، جب وہ انسان کے پاس جو خصوصیت ہے وہ چلی گئی تو وہ دوستی بھی چھوڑ دیتا۔ روایت میں ہے 8ویں امام مولا علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے، من تواضع لغنی
طالبا ما فی عندہ، جو انسان کسی مالدار کا احترام کرے، اس کے مومن ہونے کے لحاظ سے نہیں، اس کے مالدار ہونے کے لحاظ سے، ذہب ثلثا دینہ، اس آدمی کا 2/3 دین ختم ہو جاتا ہے۔ جو آدمی کسی انسان کا بحیثیت مالدار، یہ مالداری انسان کی فضیلت ہے لیکن یہ ہمیشہ کی فضیلت نہیں ہے۔ کبھی مالدار رہتا ہے کہ انسان کو اگر زمانہ ساتھ نہ دے اس کا تو یہ مالداری اس کی چلی جائے گی۔ اگر کوئی انسان اس مالداری کے اعتبار سے کسی کا احترام کرے تو اس کا 2/3 دین چلا جاتا ہے۔ اہل سنت کے مفسر جناب ابن ابی الحدید اس حدیث کی توضیح میں لکھتے ہیں اگر اس کا احترام زبان سے اور ہاتھ سے ہو تو 2/3، اگر ان دونوں کے ساتھ دل مل جائے تو پورا دین چلا جاتا ہے۔ پیسے کے لیے دل سے احترام کرے تو اس کا پورا دین چلا جاتا ہے، پورا دین چلا جاتا ہے۔ یہ اعتباری محبت، واقعی محبت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ انسان کے پاس مال ہے یا مال نہیں ہے، اس لیے کہ مومن ہے احترام کیا جاتا۔ دوسری روایت میں کسی کے ذیل میں ارشاد فرمایا گیا ہے ائمہ سے کہ اگر انسان کے سلام کرنے کا انداز الگ الگ لوگوں سے الگ الگ لگے تو جب خدا کے پاس جائے گا تو ایسے عالم میں خدا کے پاس حاضر ہوگا کہ خدا اس سے بے انتہا ناراض ہوگا۔ امیر کو سلام کر رہا ہے تو انداز الگ، غریب کو سلام کر رہا ہے تو انداز الگ۔ تو سلام یہاں مومن کے اعتبار سے نہیں ہو رہا ہے، مال اور غیر مال، امیر اور فقیر ہونے کے اعتبار سے سلام ہو رہا ہے۔ تو یہ محبت جو ہے اگر ایمان کو دیکھ کر، مومن کو دیکھ کر احترام اور محبت کیا جائے تو یہ ہے واقعی محبت۔ اگر اس کی مال و دولت کو یا اس کے مقام اور منصب کو دیکھ کر احترام کیا جائے تو یہ اعتباری محبت۔ انسان میں آج جس امام کا تذکرہ ہے خلافت بھی ایسی ہے۔ سوال یہ ہے کہ خلافت اعتباری اور واقعی کیسے پہچانا؟ اعتباری خلافت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ لوگ مانیں، واقعی خلافت کے لیے ضروری نہیں ہوتا، وہ خلیفہ ہے چاہے لوگ مانیں یا نہ مانیں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی خدا مانے یا نہ مانے میں خدا ہوں، پوری دنیا بھی کہے کہ تو خدا نہیں ہے تو میں خدا ہوں۔ اس میں اس لیے کہ خدا کی خدائی واقعی ہے، اور خدا کا جو خلیفہ بنے گا اس کا ایک نمونہ پیش کرنے کے لیے خدا خلیفہ بنا رہا ہے، تو خدا کی طرف سے جو خلیفہ ہوگا وہ چاہے لوگ مانے یا نہ مانے خلیفہ ہے، لیکن جو خدا کی طرف سے خلیفہ نہیں ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ مانے، اس لیے کہ جب تک لوگ مانتے رہے کہ خلیفہ ہے، جب لوگ ماننا چھوڑ دیں گے تو اس کی خلافت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہاں پر ضروری ہے کہ لوگ مانیں۔ تو اس سے ہمیں معلوم یہ ہوگا، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خلافت واقعی رکھنے والا 25 سال گھر میں بیٹھ کر بھی خلیفہ ہے۔ جو خلافت اعتباری اپنا لیتے ہیں اگر نہ مانے تو لاکھ اور لکڑیاں لے کے روزوں میں آ جاتے ہیں۔ ان کو ضروری ہے کہ لوگ مانیں، اگر لوگ نہ مانے تو ان کی خلافت میں مسئلہ آ جائے گا۔ یہ ایک پہچان ہے آج جس امام کا تذکرہ ہے اس امام کے حوالے سے کہ خلافت واقعی اور خلافت اعتباری 11 ہر پیغمبر کے زمانے میں تمام انبیاء کے پاس جو خدا کی طرف سے آئے تھے ان کے پاس واقعی خلافت و نبوت تھی، جو ان کے مقابل میں تھے ان کے پاس اعتبار تھا، موقتی تھی، کچھ دیر تک کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو یہ کہلوا لیا تھا کہ میں خلیفہ ہوں، میں خدا کا خلیفہ ہوں۔ اب اس کو پہچاننا چاہیں کہ کیسے پہچانا، تو ایک پہچان اس کی یہ ہوئی کہ خلافت واقعی چاہے لوگ مانے یا نہ مانے خلیفہ ہے، خلافت اعتباری میں لوگوں کو ماننا پڑے گا۔ 11ویں امام کی زندگی میں 3 عباسی خلیفہ ساتھ تھے، امام کی امامت چل رہی تھی، 3 خلیفے آئے، پہلا مختص باللہ، محتدی باللہ، معتمد باللہ، مقتدی باللہ، معتمد باللہ، 3۔ پہلا آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، امام ادھر اکیلے ہیں۔ اور آپ کو یہ بات
اب کے علم اضافے کے لیے بات عرض کر دیں کہ ہمارے آخری کے 3 امام، 11ویں امام زمانہ سے پہلے کے 3 امام، امام 11ویں امام، 10ویں امام اور 9ویں امام، ان 3 اماموں کی ٹوٹل عمر 94 ایئرز ہے۔ 94 سال 3 اماموں کی پوری عمر ہے۔ 9ویں امام کی عمر 25 سال، 10ویں امام کی عمر 41 سال، 11ویں امام کی عمر 28 سال۔ 28 سال میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت، 41 سال میں امام علی تقی علیہ السلام کی شہادت، 25 سال میں امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت۔ تو یہ 3 اماموں کو اس لیے کہ زمانے کے خلفاء جانتے تھے کہ 12 آنے والا ہے، تو 12ویں کی ولادت کو روکنے کے لیے یہاں سے ظلم شروع کیا، یہاں سے ظلم شروع کیا۔ تو اب یہاں پر جو لوگ آئے، جو ان کے مقابل میں آئے، اعتباری خلافت اور واقعی خلافت کا ہمیں پہچانا ہے۔ اس پوری مجلس میں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں کچھ نمونے اور کچھ مثالیں اسی امام کے حوالے سے عرض کریں گے۔ 11ویں امام کا زمانہ ہے۔ 11ویں امام کے زمانے میں اب اس میں یاد رکھیں کہ ظاہری خلافت، اعتباری خلافت کے لیے لوگوں کا ماننا ضروری ہے۔ جب تک لوگ چاہیں گے خلیفہ ہے، جب لوگ کہنا چھوڑ دیں اس کی خلافت بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن واقعی خلافت کے لیے لوگوں کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ کسی امام نے اپنی امامت منوانے کے لیے کسی کو نہیں مارا، دین پر عمل کرنے کے لیے سزا دی گئی ہے۔ دین پر اگر امام کی امامت کو ماننے کے بعد اگر غلطی کر دے تو سزا غلطی کی دی گئی ہے، لیکن کسی بھی انسان کو امامت کو ماننے کے لیے سزا نہیں دی گئی، اس لیے کہ امامت کو منوانا ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جن کی امامت اعتباری ہوتی ہے۔ خلفاء کے دور میں جتنے لوگوں کو امام اور خلیفہ ماننے کے لیے قتل کیا گیا، اتنا احکام کی سزا میں کسی کو نہیں مارا گیا۔ احکام کی سزا میں لوگوں کو کم مارا جاتا تھا، بس اس لیے کہ نہیں مانا جا رہا ہے ان کو خلیفہ، تو زمانے میں اس زمانے میں قتل کر دیا جاتا تھا۔ ایک ڈر تھا معتز باللہ کے ذہن میں کہ پتہ نہیں میری حکومت کب تک چلے گی، میری خلافت کب تک چلے گی۔ یہ اعتباری کی نشانی ہے۔ اعتبار کی نشانی ہے کہ اس دن تک وہ بات، جب تک ہم اس کو نام لے چکے ہیں وہ چلے گی، جب ہم نام اٹھانے تو ختم ہو جائے گی۔ اب ہندوستان کا جو مسئلہ آیا، جو پیسے کی نوٹ بن کر 500 روپے کی عنوان سے چل رہی تھی، 500 روپے اس کے گورنمنٹ نے اس کو 500 بنایا تھا، تو 500 کی عنوان سے چل رہی تھی لوگوں کے درمیان۔ اب گورنمنٹ نے کہا کہ وہ 500 نہیں ہے، نوٹ ہے، لیکن 500 کے اعتبار سے تو ماننے والا نہیں ہے۔ جو اعتبار ہوتا ہے، ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے، جب ٹائٹل اٹھا لیا جائے تو وہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو واقعی خلیفہ ہوتا ہے اس کو مدت کا خیال نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ واقعی ہے۔ ایکسپائری ڈیٹ کا خیال ان کو ہوتا ہے کہ جب دوائی بنائی جاتی ہے، کوئی چیز بنائی جاتی ہے، ڈر یہ ہوتا ہے کہ کب ختم ہو جائے، اس لیے کہ دنیا نے بنایا ہے۔ جب دنیا بنائے گی تو ختم ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے، جب وہ بنا دے تو پھر ختم ہونے کا ڈر۔ معتزلہ نے اپنے مشیروں کو اور اپنے رازداروں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد اس زمانے کے نجومی کو بلایا۔ نجومی وہ لوگ تھے جو ستارہ دیکھ کر، انسان کا ہاتھ دیکھ کر مقدر بتا دیتے۔ بلایا مشیروں کے ساتھ، ہم فکروں کے ساتھ بلا کر بٹھایا اور کہا کہ بھائی کیا کرنا ہے؟ کہا کہ میں نے نجومی کو بلایا ہے۔ نجومی کو ان لوگوں کے سامنے، مشیروں اور رازداروں کے سامنے کہا کہ ستارے کو دیکھ کر بتاؤ کہ میری خلافت کب تک چلے گی، میری خلافت کب تک چلے گی، ستارے کو دیکھ کے بتاؤ۔ اب اس ستارہ دیکھ کر بتانے والا سوچ ہی رہا تھا۔ دربار میں بیٹھے لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ جناب خلیفہ اس سے بہتر میں بتاؤں، وہ بتائے گا کہ شاید کہہ کر بتائے گا، میں بتاؤں گا تو یقینی بتاؤں گا کہ آپ کی خلافت کتنے دن چلے گی، بتاؤں گا۔ کہا بتاؤ بھئی اگر یہ پہلے سے مجھے معلوم ہوتا تو اس کو بلانے کی نوبت ہی نہ آتی، تو کب تک چلے گی؟ تو اس دربار میں بیٹھا ہوا اس کا وزیر نے کہا جب تک لوگ مانتے رہیں گے چلتی رہے گی، جب لوگوں کو نامرضی آ جائے تو پھر تمہاری حکومت ختم۔ یعنی لوگوں کا ماننا ضروری ہے، اگر لوگ ماننا چھوڑ دیں تو پھر آدمی کی خلافت باقی نہیں رہی گی۔ اس نے کہا کہ کیا امام کے زمانے میں معتز نے کہا۔ اسی امام کے زمانے میں 10ویں امام کا ایک بیٹا جناب جعفر،
جعفر کو نام مشہور کیا گیا ہے جعفر کذاب، بہت جھوٹا جعفر، 10ویں امام کا بیٹا جعفر کذاب، یعنی بہت جھوٹ بولنے والا۔ جب چھٹے امام کی ولادت ہوئی تھی تو آپ کے جد بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام نے بچے کو ہاتھ میں لے کے کہا کہ یہ جعفر صادق ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ مولا صرف جعفر نام رکھ دیتے، صادق کو بڑھانے کی کیا ضرورت؟ تو امام نے فرمایا اس کے نسل سے، یہ جعفر صادق ابھی جس کی ولادت ہوئی ہے، اس کی نسل سے چوتھا بیٹا آئے گا، اس کا ایک بیٹا جعفر ہوگا جو جھوٹا ہوگا۔ اس جھوٹے کو پہچاننے کے لیے پہلے سچے کو پہچان چاہتے تاکہ لوگ اس جھوٹے کو پہچانیں۔ ایک جھوٹا جعفر بھی آنے والا ہے، جعفر کذاب، 10ویں امام کا بیٹا، 10ویں امام کا بیٹا، 10ویں امام کے بیٹے نے 10ویں امام کی عمر میں ماحول ایسا تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو جو عسکری لقب دیا گیا ہے، عسکری یعنی ملٹری کیمپ، ملٹری کیمپ کو عسکر کہا جاتا ہے عربی میں، اس لیے کہ 10ویں امام، 9ویں امام اور 11ویں امام کو ملٹری کیمپ میں رکھا گیا تھا دیکھ بھال کے لیے، 12ویں امام کی ولادت میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے اور ولادت کے فوراً بعد معطل کرنے کے لیے ان 3 اماموں کو ملٹری کیمپ میں رکھا گیا تھا۔ ملٹری کیمپ میں سیکیورٹی اور حفاظتی انتظامات بہت زیادہ، تو امام بعد یعنی موجودہ امام اور آنے والے امام کی امامت کی نشانیوں میں سے ایک موجودہ امام کا اعلان ہے، عام اعلان ہونے سے وزیر پیغمبر اسلام نے اعلان کیا، تو 10ویں امام کو 11ویں امام کی اس امنیت کے اعتبار سے، اس سیکیورٹی کے اعتبار سے عمومی اعلان کرنے کا موقع نہیں ملا۔ جب عمومی اعلان کرنے کا موقع نہیں ملا تو امام نے اپنے کچھ خاص اصحاب کو بتایا کہ دیکھو میرے بعد یہ امام ہے۔ جن لوگوں کو یہ عمومی اعلان نہیں ملا تھا اب ان کو شک ہو گیا کہ امام کون ہے، تو جناب جعفر جو کذاب جن کا نام دیا گیا ہے، خود 10ویں امام بھی اپنی زندگی میں کہتے ہیں کہ کہیں یہ میرے نام کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ نہ کر دے، اس سے ہوشیار ہو برا ہے۔ خود 10ویں امام کہتے ہیں جب اس کی ولادت ہوئی تھی جعفر کی تو پورے گھر والے آ کے امام کو مبارکباد پیش کر رہے تھے، سب نے مبارکباد پیش کی، لیکن امام کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ سوال کر لیا کہ مولا بیٹا ہوا ہے آپ کے گھر میں، آپ مسکرا نہیں رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ جس طرح سے نوح کا بیٹا نوح کی بدنامی کا باعث بنا، تو ویسے ہی یہ بھی میری بدنامی کا باعث بنے گا۔ تو اس نے جو ہے ماحول دیکھا کہ لوگ امام کا عمومی اعلان نہیں ہوا ہے، تو لوگوں کے درمیان آ کے کہنے لگا کہ امام میں امام۔ اب یہ امام تھا اعتبار میں، یعنی لوگوں کو منوانا چاہتا تھا کہ میں امام ہوں۔ لوگوں نے امام حسن عسکری کو پابندی لگی ہوئی تھی، لوگوں کے سامنے کھلے عام امام نہیں مل رہے تھے، لیکن پھر بھی لوگ 11ویں امام کی امامت کو مان رہے تھے۔ جب دیکھا کہ لوگ زیادہ میرے ادعا کا اور میرے جو دعویٰ کر رہا ہوں اس دعوے کا کوئی جواب نہیں دے رہا ہے، تو اس نے دعویٰ کرنا چھوڑ دیا۔ 10-11 امام لوگوں کے نظروں میں نہیں آتے تھے، یہ لوگوں کے درمیان میں تھا، لوگوں کو منوانا بھی چاہ رہا تھا، تو پھر بھی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہاں 11 امام بغیر کہیں کہ لوگ مان رہے تھے، تو یہ ایک فرق ہوا ان دونوں میں کہ یہاں پر لوگوں کا ماننا ضروری ہے، اس کے جب دیکھا کہ لوگ نہیں مان رہے تو چھوڑ دیا دعویٰ کرنا۔ جب 11 امام کی شہادت واقع ہوئی تو اب یہی جعفر کذاب حکومت وقت معتمد کا وزیر جو عبید اللہ تھا، عبید اللہ کے پاس آیا، آگے کہنے لگے کہ عبید اللہ اب میرے بھائی کی شہادت ہو گئی ہے، ایک اعلان کر دو کہ میں امام ہوں، تمہارا کیا جانا ہے؟ یہ کہ اعلان کر دو لوگوں کے درمیان کہ میں امام ہوں، پورا بیت المال، خمس، زکاة اور بیت المال جو میرے ہاتھ میں آئے گا، سالانہ 20 لاکھ دینار، سالانہ 20 لاکھ دینار میں تو میں انڈر گراؤنڈ دوں گا پیسہ، یہ پیسہ لے لو اور اعلان کر دو کہ میں امام ہوں۔ اس لیے کہ 12ویں امام اب دنیا میں نہیں ہے، یہ غائب ہے، تو سب سے پہلا انسان جس نے اعلان کیا کہ امام زمانہ کی ولادت ہی نہیں، یہ جعفر کذاب۔ لوگوں کے درمیان آ کے بتایا کہ نہیں، امام کی ولادت ہی نہیں۔ جب عبید اللہ سے جا کے اس نے کہا، اب توجہ فرمائیں جو بات ہم عرض کر رہے ہیں کہ جو خلیفہ منوانا چاہتا ہے اس کو ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی مانے، جو واقعی خلیفہ ہے ضروری نہیں کہ کوئی مانے یا نہ مانے، وہ خلیفہ اور امام ہوتا ہے۔ اس نے آ کے جب کہا تو عبید اللہ نے بہترین جواب دیا، اگر وہ کردار اور وہ خصوصیات جو تمہارے بھائی میں تھی اگر تمہارے اندر ہے،
ہم بولے یا نہ بولے لوگ مانیں گے. اگر وہ باتیں تمہارے اندر نہیں ہے، نہ ہمارے بولنے کا فائدہ ہے اور ہمارے پیسے کا فائدہ ہے. نہ ہمارے بولنے سے لوگ مانیں گے، نہ تمہارے پیسہ خرچہ کرنے سے لوگ مانیں گے. تو پھر اس نے وہاں پر ایک جملہ کہا عبید اللہ نے کہ تم بیوقوف ہو. جعفر کذاب سے کہا تم بیوقوف ہو. حکومت بنی امیہ اور بنی عباس نے لوگوں کی گردنیں کاٹ کر منوانا چاہا، نہیں مانے. تم صرف ایک اعلان سے منوانا چاہ رہے ہو. جو بنی عباس اور بنی امیہ نہیں کر پائے، پوری ظلم اور استبداد کے باوجود تم کہاں سے نہیں کر پائے. یہ ایک پہچان ہے اعتبار اور حقیقت کی. جو حقیقی ہوتا اس کو ضروری ہے کہ لوگ مانیں، لیکن جو اعتباری ہوتا اس کو ضروری ہے کہ لوگ مانیں. جو حقیقی ہوتا ہے اس کو ہر وقت جب مصیبت پڑتی ہے، چاہے لوگ بلائیں یا نہ بلائیں، وہ مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے. جو اعتباری ہوتا ہے وہ مدد نہیں کرے گا. کیوں مدد نہیں کرے گا؟ اس لیے اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ دین کی مدد کیسے کی جانی ہے. یہ ایک سوال آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اس بات کو جو سوال کیا جاتا ہے کہ امام اگر ان خلفاء کی حکومت قانونی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے ہمارا عقیدہ صحیح نہیں تھی، تو مولا کائنات نے کیوں ساتھ دیا؟ یہ مولا کائنات نے ساتھ دے کر بتایا کہ دیکھو خلافت واقعی یہاں ہے. ایک مثال آپ کی خدمت میں کریں. گھر میں ہم ایک نوکر کو لے کے آئے. ایک نوکر گھر آیا. گھر آنے کے بعد صاف صفائی کر رہا ہے نوکر. صاف صفائی کے دوران ایک چینی کا گلاس اوپر سے گر گیا. تو آپ وہیں کے بیٹھے رہیں گے، کہیں گے اسے اٹھا نوکر اٹھا دے گا. لیکن وہیں پر اگر بچہ گر جائے تو اب یہاں نوکر کا انتظار نہیں کریں گے کہ جا کے اٹھاؤ، بلکہ خود بھاگیں گے، خود دوڑیں گے بچے کو اٹھانے کے لیے. اب اس گھر والے سے سوال کریں، اس مالک سے سوال کریں، جب ایک گلاس گرا تو آپ نہیں گئے، جب بچہ گرا تو آپ کیوں چلے گئے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ دیکھو وہاں پر اس گلاس کی محبت اعتباری تھی. جب تک استعمال ہو رہا تھا اس سے محبت کی جا رہی تھی. جب استعمال سے باہر ہو گیا تو اب نوکر بھی اٹھا لے چلے گا، کوئی بھی اٹھا لے، لیکن بچے کی محبت واقعی محبت ہے. یہ محبت ہے جو انہیں کھینچ کے لا رہی ہے. امام علی سے بھی ہم پوچھیں کہ مولا اب 25 سال بار بار کیوں آ جاتے تھے؟ تو امام فرمائیں گے کہ میرے دل میں واقعی محبت ہے، میں واقعی قریب ہوں جس کی وجہ سے مشکلات کو حل کرنے کے لیے آ رہا. ہر امام کے زمانے میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں جو جھوٹے اور سچے کو پہچاننے کا بہترین ذریعہ تھا. کچھ ایسے مشکلات پیش آ جاتے تھے جن مشکلات کا حل سوائے امام کو کوئی نہیں کر سکتا. سوائے امام کو کوئی نہیں کر سکتا. چاہے مولا کائنات ہو، چاہے امام حسن ہو، چاہے امام حسین ہو، ہر امام کے زمانے میں کچھ ایسی مشکلات پیش آ جاتی ہیں. کیا امام کا زمانہ ہے؟ عراق کے سرزمین میں بہت بڑا فلسفر اسحاق کندی، انہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا اپنے علم سے باہر آنے کے بعد. جب انہیں ڈگری مل گئی اپنے فلسفہ کی تو یہ آئے قرآن پڑھنے کے لیے. جب قرآن انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو ہمارا اصول ہے قرآن پڑھنے میں کہ یہ نہ دیکھو کہ علم کیا کہہ رہا ہے بات جاؤ قرآن کے پیچھے، بلکہ پہلے یہ دیکھو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے بات جاؤ علم کے پیچھے. اگر پہلے راستے سے آؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، دوسرے راستے سے آؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے. علماء کی بڑی پریشانی ہے کہ وہاں پر آنے کے بعد علماء کا پیر لڑکھڑا جاتا ہے. وہ قرآن کو اپنے علم سے جو ہے مقایسہ کرتے ہیں، اپنے علم کے مقابلے میں رکھتے ہیں، جبکہ قرآن کو صحت علم کا معیار بنانا ہے. قرآن کے صحیح ہونے کا علم معیار نہیں ہے. تو اس نے علم کو معیار رکھا، قرآن پڑھنا شروع کیا. قرآن پڑھتے پڑھتے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ قرآن میں نقیض کوئی بہت ہے، تناقض بہت ہے. تناقض یعنی ایک بات آج ہم یہاں کہیں کل اسی کا الٹا کچھ کہتے ہیں. آج کہیں کہ فلاں شخص اچھا تھا، کل کہیں کہ فلاں شخص برا تھا. اس کو کہتے ہیں تناقض، ایک دوسرے کی ضد. دونوں باتیں صحیح نہیں ہو سکتی، یا تو یہ صحیح ہوگی یا تو یہ صحیح ہوگی. اسحاق کندی نے قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ قرآن میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ایک جگہ اللہ کچھ کہہ رہا ہے اور دوسری جگہ کچھ اور کہہ رہا ہے. اس نے کتاب لکھی کئی 100 صفحے کی جس کا نام رکھا تناقض القرآن.
قرآن میں ضد باتیں، ایک دوسرے کی مخالف باتیں. کتاب رکھا، آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک کتاب لوگوں کے درمیان شائع ہوتی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. شائع ہونے سے پہلے اس اسحاق کندی کے کچھ شاگرد سامرا پہنچے امام سے ملاقات کے لیے. جیسے ہی امام نے ان لوگوں کو دیکھا، شاگردوں کو تو ایک سوال کیا، کیا تم میں سے کوئی سمجھدار نہیں ہے جو اس کو سمجھائے؟ کیا تم میں کوئی سمجھدار نہیں ہے جو اس کو سمجھائے؟ تو اس نے کہا، شاگردوں نے کہا، مولا ہم نے بہت کوشش کی لیکن دو باتیں ہیں، ایک علم میں زیادہ ہے اس کا، دوسرا استاد ہے. دوسرا استاد کا مقام اور علم کی زیادتی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری زبان ویسے نہیں کھلتی جیسے کھلنی چاہیے. ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں ہو رہا ہے. تو امام نے فرمایا کہ میں ایک طریقہ بتاؤں گا، 3 کام کرو، 3 مرحلے. یہ 3 مرحلے کے بعد چوتھے مرحلے میں مجھے کامیابی مل جائے گی. جاؤ استاد کے پاس. امام ہے سمرہ میں، اسحاق کندی ہے عراق میں، مشکل وہاں ہے، حل یہاں سے جا رہا ہے. یہ دین کا واقعی خلیفہ ہونے کی نشانی ہے. جو بناوٹی خلیفے ہوتے ہیں اپنے سامنے کی مشکلات کو نہیں دیکھتے، ان کو پتہ نہیں چلتا. جو واقعی خلیفہ ہوتا ہے وہ دور کی مشکلات کا بھی حل اپنے سرزمین میں بیٹھ کر، اپنی جگہ بیٹھ کر پیش کرتا ہے. امام نے اس کو ایک طریقہ بتایا، کہا کہ جب تم اسحاق کندی کے پاس جاؤ تو اس سے 3 سوال کرو بس. پہلا کام، 3 کام کرنا. پہلا کام یہ، دل جیتو. دل جیتو، اس لیے کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ استاد ہے ہم بول نہیں سکتے، تو اپنے آپ کو اتنا نزدیک کر لو، اتنا کھل جاؤ اس کے سامنے کہ مذاق بھی کر سکتے ہو، اس حد تک پہنچ جاؤ. یہ بہت بڑی مشکل ہے ہمارے معاشرے کے آج، گزشتہ زمانے میں، اس زمانے میں اور آئندہ زمانے میں بھی. ہم جب کسی انسان کو ایک بڑی شخصیت مانتے ہیں تو اس کے سامنے جا کے دل کی باتیں بولنے سے پیچھے ہٹتے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت ساری مشکلات ہمارے دین میں بھی ہیں، ہماری دنیا میں بھی ہیں. ہم جا کے بول نہیں سکتے کہ ان کے سامنے جا کے کیسے بتائیں، بڑی شخصیت ہے کیسے بتائیں. تو یہاں پر آدمی کو پیغمبر اسلام کا جو سلسلہ رہا تھا، پیغمبر اسلام سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو منبر پر تشریف رکھیں. پیغمبر اسلام کہتے ہیں نہیں، میں منبر پر نہیں بیٹھوں گا. نیچے بیٹھتے تھے، سب سے کہتے تھے کہ سب سرکل بنا کے بیٹھو تاکہ کسی میں بڑے چھوٹے کا لحاظ نہ ہو. جو پوچھنا ہے پوچھو، کھل کے پوچھو، بغیر شرمائے پوچھو. مولا کائنات کا سلسلہ بھی یہی تھا، امام کا طریقہ یہ تھا. تو جناب عیسیٰ نے فرمایا امام مسئلہ سے جا کے پہلے اسے سن جاؤ. جب کھل جاؤ تو ایک سوال کرو کہ جناب استاد، آپ جو معنی سمجھ کر قرآن میں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن میں ضد بتائی گئی ہے ایک دوسرے کی، کیا ممکن نہیں ہے کہ خدا کا معنی کچھ اور ہو؟ آپ نے کچھ اور معنی کیا، خدا کا معنی کچھ اور ہے، آپ نے ایک معنی سمجھ کے کہہ دیا ہو کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا، اسحاق کندی نے، اور کہا کہ بتاؤ کہ یہ سوال جو تم کر رہے ہو کیسے تمہارے ذہن میں آیا؟ یہ سوال جو تم کر رہے ہو کیسے تمہارے ذہن میں آیا ہوگا؟ تو بات راز کی تھی، چھپانا تھا، معلوم نہیں کرنا تھا، حالات صحیح نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم آپ کے استاد، آپ ہمارے استاد ہیں، آپ کے مدرسے کے ہم پڑھے ہوئے ہیں. تو جناب اسحاق کندی نے کہا کہ میرے ذہن میں دور دور تک یہ بات نہیں ہے تو تمہارے ذہن میں کہاں آئے گی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم بتا رہے ہو. بتاؤ حقیقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے بتاؤ. تو انہوں نے کہا جناب ہم سامرہ سے آ رہے ہیں، امام حسن عسکری نے یہ بتایا. تو جیسے ہی اس کو پتا چلا تو اس کے زبان پہ نکلا کہ ضروری نہیں ہے کہ منوائے خلیفہ ہے. آدمی وہ واقعیات، وہ حقائق، وہ علوم، وہ جو خصوصیات ہے وہ خصوصیات ظاہر کرے، خود بخود لوگ کہنے لگیں گے. تو اسحاق کندی اس زمانے کے فلاسفر نے کہا کہ ایسی باتیں اس گھرانے کے علاوہ کہیں ملنے والی نہیں ہے. اس طرح کے سوالات ایسا سمجھانا. تو اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ آگ لگائی جائے. آگ لگانے کے بعد کتاب کو جلا دیا، کئی سو صفحے کی کتاب کو جلا دیا. امام کی طرف سے آیا تھا ایک جملہ، اس نے جلایا پوری کتاب، اس نے جلایا پوری کتاب. اور انسان دیکھے کہ جب امام کوئی ہدایت کرنا چاہتا
ہے مشہور جملہ ہے آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ کا کہ کسی نے آ کر بہجت سے فرمایا کہ انسان کو اگر سنبھلنا ہے تو ایک جملہ کافی ہے. آیت اللہ بہجت سے کسی نے کہا کہ جناب ایک کتاب ہمیں بتائیں جس کو پڑھ کے ہم سدھر جائیں. تو آیت اللہ بہجت نے فرمایا کہ اگر سدھرنا چاہتے ہو کتاب کی ضرورت نہیں ہے، ایک جملہ کافی ہے. اگر نہیں چاہتے تو پوری لائبریری میں اگر ارادہ سدھرنے کا نہیں ہے تو پوری لائبریری میں تمہیں بتا دوں تو سدھرنے والے نہیں ہو. اگر ارادہ ہے تو کتاب کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک جملہ کافی ہے. کہا جناب وہ جملہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ یقین کر لو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ایک جملہ کافی ہے. تو انسان کے ہزاروں سال بھٹکنے، سووں سال بھٹکنے کے لیے، سے سدھرنے کے لیے اس مدرسے کا ایک جملہ کافی ہے، اس راستے کا ایک جملہ کافی ہے. تو یہ واقعی اور حقیقی خلیفہ اور امام ہونے کی نشانی. ایک دوسرا جو اسی سلسلے سے ملتا ہے، ایک شخص، یہ خوبصورت واقعہ اس واقعے کا سمجھیں سنیں اس کو. جناب جاسلیت اہل مسیحیت کا بہت بڑا عالم ہوتا ہے. سامراج میں قحط آ گیا. جب قحط آ گیا تو بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ پریشان ہو گئے. تو پریشانی کے حل کے لیے گئے خلیفہ کے پاس، معتمد کے پاس. اب معتمد تھا اعتباری، اس کا کنٹرول تلوار کی نوک سے لوگوں کی گردنوں پر تھا، دلوں پر نہیں تھا. اب یہ مسئلہ ہے وہاں کا. تو اس نے کہا کہ 3 دن سب لوگ جا کے بارش کے لیے دعا کریں میدان میں. لوگ گئے بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے. 3 دن روزہ، 3 دن نمازیں، 3 دن بچوں کو ماؤں سے جدا کیا، حیوانات کو جدا کیا. سب شرائط کو مد نظر رکھنے کے بعد 3 دن دعا کی ہے. نہ بارش کا کچھ نشان تھا، نہ ٹھنڈی ہوا کا کوئی کی علامت. لوگ واپس آ گئے. ایک مسیحی آدمی اٹھا، چند اپنے 5-6 لوگوں کو لے کے کہا میرے ساتھ چل. مسیحی آنے کے بعد ہاتھوں کو اوپر اٹھایا، آسمان کی طرف کہا خدایا بارش نازل ہو گئی. شروع ہو گئی بارش. اب مسلمان دیکھ رہے تھے مسیحی کی دعا سے بارش آ رہی ہے. آدھا ایمان ان کا نیچے چلا گیا. کیا اگر ہم پر ہوتے تو ہماری دعا سے بارش آنی چاہیے تھی. ہماری دعا سے بارش نہیں آئی، مسیح کی دعا سے آ گئی. لوگوں نے دوسرے دن آ کے کہا کہ بھائی آج تو صرف زمینیں تھوڑی بھیگی ہیں، زراعت کے لیے اور پانی کی ضرورت ہے، کل بھی تھوڑا تشریف لاؤ دعا کر دو. اب کل بھی جاسلیت آیا، ہاتھوں کو اٹھایا گیا خدایا بارش شروع ہو گئی. جو کل آدھا چلا گیا تھا آج پونا چلا گیا، بچا تھوڑا سا. اب لوگوں کے بازاروں گلیوں میں باتیں شروع ہو گئی کہ چلو بھائی چرچ چلو، مسجدیں چھوڑ دو. اذان کہیں جا رہی ہے، نمازی نہیں ہے. پکارا جا رہا ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے. ٹوپیاں اتار لی گئی ہیں، کرتے پیجامے اتار لے گئے ہیں. ساری نشانیاں اسلام کی ختم ہونے لگی. تو خلیفہ نے دیکھا کہ اگر مسلمان ہی نہیں رہے تو خلیفۃ المسلمین کہاں رہے گا. تو اپنی خلافت کو بچانے کے لیے جلدی سے ایک آدمی کو قید خانے بھیجا، جس قید خانے میں 11 امام تھے. اور جو جملہ کہا، جو ظالم کا جملہ سنے، معتمد کا جملہ سنے، اسلام کی فریاد تک پہنچائے. جا کے 11 امام سے کہو کہ مولا اسلام کی فریاد تک پہنچے. اگر آپ اسلام کی فریاد نہیں پہنچیں گے تو نہ کچھ اسلام کا نام و نشان نہیں رہے گا. 11 امام نکلے زندان سے. جب 11 امام آئے زندان سے تو یہ لوگوں کی مشکلات کے حل کے لیے اعتباری خلیفے بھی کم ہوتے ہیں، لیکن دین کی مشکل کو حل کرنے کے لیے واقعی خلیفہ ہونا چاہیے جو سمجھے. 11 امام آئے، کہا کہ آج بھی بلاؤ جاسلیت آیا. تو امام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جیسے وہ ہاتھوں کو اٹھائے اس کی انگلیوں کے درمیان ایک چیز پھنسی تو اس کو نکال کر. اب اس نے ہاتھوں کو اٹھایا، خدایا بارش نازل ہو گئی. امام کا شاگرد گیا، انگلیوں کے درمیان سے چیز کو نکالا، لے آیا، امام کے ہاتھ میں دے دیا. کہا بارش رک گئی، اب دعا کر. اب دعا کر. اب وہ کہہ رہا ہے بارش پھر دوبارہ بادل چلے گئے، کڑک دھوپ آ گئی. لوگوں نے کہا، معتمد نے کہا، سارے لوگ جن کا اسلام خطرے میں تھا کہنے لگے کہ مولا ماجرا کیا چیز آپ نے نکالی. تو امام نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ایک نبی کے جسم کی ہڈیاں مل گئی ہے. نبی کی ہڈی جب آسمان کی طرف اٹھائی جائے ہو ہی نہیں سکتا کہ بارش نہ آئے. تو انہوں نے ہڈی چھپا رکھی تھی. امام کی جو ہم کو نہیں بتا، پیغمبر کی جو نہیں بتا رہے تھے. عزیر پیغمبر
تین لوگوں نے. تو امام نے فرمایا کہ اب دعا کرو. پھر امام نے ایک ظالم کے حوالے کیا, کہا کہ یہ مسیح کی دعا سے تو تم کہہ رہے ہو, جاؤ تم بھی تو دین اسلام کے غیر پابند ہو جاؤ, دعا کرو. اس نے بھی رکھا, کہا بارش, تو بارش آ گئی. تو کہا کہ مسیح ہی کی وجہ سے بارش نہیں آئی, یہ نبی کی ہڈی کی وجہ سے بارش آئی ہے. اب لوگ سمجھ گئے, لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا کہ جب اس کا کنٹرول اتنا زیادہ ہے تو پھر یہ قید میں کیوں. لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا, باہر آ گئے. امام حکم دیا کہ آپ رہا ہو جائے. تو امام نے خواہش کی کہ میں رہا ہوں گا ایک شخص پر, میرے ساتھ میرے ساتھی بھی, میرے چاہنے والے بھی. اگر چاہنے والوں کو رہا کر رہے ہو تو مجھے رہا کرو, اگر ان کو نہیں کر رہے ہو تو میں بھی رہا کرنے کو تیار نہیں. اب یہاں پر سوال ہے, مولا یہ کیسے پتا چل گیا کہ ہڈی ہے؟ کیسے پتا چلا 11ویں امام کو؟ 11ویں امام کیسے جان لیے کہ یہاں پر یہ دعا کی جا رہی ہے ہڈی کی وجہ سے, اور بارش بھی ان کی دعا سے نہیں ہڈی کی وجہ سے آ رہی ہے؟ اس سوال کا جواب 10ویں امام کی زیارت سے ہمیں ملے گا. یہ سوال ہے 10ویں امام کی زیارت ہے, زیارت جامع کبیرہ. اس زیارت جامع کبیرہ میں جملہ ہے کہ تم يُنَزِّلُ الْغَيْثَ, اے اہل بیت اطہار, آپ اگر چاہیں تو بارش آتی ہے, آپ نہ چاہیں تو بارش نہیں آئے گی. امام قید میں تھے, نزول باران, بارش کا نازل ہونا 11ویں امام کی اجازت سے تھا. تو امام جانتے تھے کہ کس علت سے یہ بارش ہو رہی ہے. امام جانیے کہ ہڈی ہے جو اس بارگاہ میں ذریعہ نزول باران بن رہا ہے. تو امام نے اعلان کر دیا کہ دیکھو یہ نزول باران, بارش کا نازل ہونا مسیحیت کے حق ہونے کے لیے نہیں, نبی کی ہڈی کی وجہ سے. یہ ہوتا ہے واقعی اور حقیقی خلیفہ, جو لوگ مانے یا نہ مانے, قید میں بھی رہے تو اس کو پرواہ نہیں, زندان میں بھی رہے تو کوئی پرواہ نہیں. حقیقی خلیفہ جو ہوتا ہے وہ انسان کے دل سے بھی واقف ہوتا ہے, انسان کے فکر سے بھی. لیکن جو ظاہری خلیفہ ہوتا ہے وہ صرف انسان کے ظاہر سے واقف ہوتا ہے, دل سے واقف نہیں ہوتا. اس کے مثال دے کر آپ کی خدمت میں رکھتے مسئلہ. جعفر بن محمد نامی شخص, امام باہر نکلے. امام کے زمانے کے حالات اتنے سخت تھے کہ امام جب باہر آنا چاہتے تھے تو پہلے پیغام پہنچاتے تھے کہ جب میں باہر آؤں تو کوئی سلام نہ کرے, میری طرف اشارہ نہ کرے. اگر میری طرف کوئی اشارہ کر دے یا سلام کر دے تو جان کا خیر نہیں. اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے مجھے سلام نہ کرے, مجھے سلام نہ کرے. مدینے سے اسی 11ویں امام کے جعفر قذاب کی امامت میں جب اختلاف ہوا, ماحول خراب ہو گیا, مدینے سے ابو ذر غفاری کا بیٹا آیا, اس نسل کا. سامرہ پہنچا, لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ 11ویں امام باہر آئیں گے تو امام کی زیارت کرنے کے بعد کچھ سوالات کریں گے امام سے. اس سے پہلے کہ امام باہر نکلے, امام نے ایک میسج لکھا, میں باہر آؤں تو کوئی مجھ سے بات نہ کرے, کوئی مجھے سلام نہ کرے, کوئی مجھے اشارہ نہ کرے. حالات خراب ہیں, تمہاری جان کا خطرہ ہے. یہ پیغام ملا, لوگ آہستہ آہستہ گھروں کو چلے گئے. جب امام باہر تھا تو چلے گئے. اب یہ مدینے سے آیا تو بیچارہ کھڑا رہا, تو ایک سامرہ کا آدمی بھی ساتھ میں کہا کہ آپ کون ہیں, مسافر لگ رہے ہیں. کہا میں مدینے سے آیا ہوں, ابو ذر غفاری کی نسل سے ہوں, امام کی امامت کو پہچاننے کے لیے میں یہاں آیا ہوں, لیکن یہ اعلان ہو گیا ہے. ابھی کھڑے ہوئے تھے کہ امام باہر نکلے. امام کا کاروان, امام کا قافلہ ان دو لوگوں کے جب سامنے سے پہنچا تو امام نے رک کے کہا کہ ابو ذر غفاری کی نسل سے تم ہی ہو, حمدویہ ہماری ماں کا حال کیا ہے؟ یہ امام نے کہا آگے چلے گئے. ابو ذر غفاری کے بیٹے نے کہا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ. سامرہ کا ساتھ رہنے والے نے کہا کہ اے ابو ذر غفاری کے نسل کے بیٹے, کیا بات ہوئی, کس کی الحمدللہ؟ کہا مجھے امام کا پتہ چل گیا, میں پہچان گیا امام کو, میں جا رہا ہوں, جو مقصد سے کہا تھا وہ میرا مقصد پورا ہو گیا. یہ دل کی بات تھی, یہ دل کی بات تھی. جو امام واقعی ہوتا ہے وہ جانتا ہے. کہا کہ میں امام جان گیا. کہا کہ بس دو جملے سے تم ابو ذر غفاری کی نسل سے ہو اور تمہاری ماں حمدویہ ہے, دو جملے سے تم سمجھ گئے کہ امام ہے. تو کہا دو جملہ نہیں, اس امام کی زبان کا آدھا بھی جملہ نکلتا تھا کافی تھا. جو واقعی اور حقیقی ہوتے ہیں. جعفر بن محمد نامی ایک شخص امام کے ساتھ تھا. امام نے اعلان کیا کہ میرے ساتھ بات نہ کریں. اب اس کے دل میں تڑپ ہے کہ امام سے کچھ پوچھوں, امام سے کچھ پوچھوں 11ویں امام سے, لیکن منع ہونے کی وجہ سے سوال نہیں کر پا رہا ہے. تو اس کی شادی میں ایک عرصہ گزر گیا تھا لیکن اولاد نہیں تھی. سوال ہوا کہ پتہ نہیں میری
قسمت میں میری زندگی میں اولاد ہوگی یا نہیں. یہ سوال کر رہا تھا. وہ اس طرف ہے، امام اس طرف ہے، تو وہ سوال ذہن میں لا رہا ہے کہ امام نے مسکرا کے اشارہ کیا تو وہ سمجھ گیا کہ ہاں ہے. اب پھر اس کے ذہن میں فوراً سوال آیا کہ شاید بیٹا ہے. اب امام نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم اولاد ہیں، بیٹا کیا ہوگا؟ تو امام نے مسکرا کے کہا، تو وہیں پر اعلان کیا کہ کوئی امام ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے. دل کی بات جانا ہے. 11واں امام جوانی کا عالم، یہ امام کی زندگی جو اس فوج میں رہ کر ملٹری کیمپ میں عسکر میں رہ کر امام نے جو دین کو بچایا ہے. ایک دین کو بچانا تھا امام کا، دوسرا جو بڑا کام امام کو کرنا تھا 12ویں امام کے غیبت کا ماحول فراہم کرنا تھا لوگوں کے. اس لیے جب آنے والا امام تھا وہ پردہ غیب میں جانے والے، اور 12ویں امام کی ولادت بھی مخفیانہ طور پر ہوئی تھی. کسی بھی آدمی کو 12ویں امام کی زیارت نہیں کروائی جاتی تھی انہی لوگوں کو جن لوگوں پر بھروسہ تھا، تاکہ کل جواب بھی دیں اور یہ اعلان بھی کریں. یہ 11ویں امام ہمارے امام حسن عسکری جن کی عمر 28 سال 28 سال میں امام دنیا سے. عجیب بات ہے. امام زہر ملا. امام کو زہر ملنے کے بعد جو آپ کا دیکھ بھال کرنے والا تھا، جبکہ آپ کے گھر والے موجود تھے، آپ کے اہل و عیال موجود تھے، آپ کے بیوی بچے موجود تھے امام زمانہ میں، لیکن چھپے ہوئے تھے. امام کو یہ خدا کی طرف سے حکم تھا کہ ظاہر نہ ہو، نظر نہیں آتے تھے لوگوں کو. امام مخفی طور پر رہتے تھے. 11ویں امام کو جب زہر ملا تو جو سامنے تھے وہ کہتے ہیں کہ امام ایسے تڑپ رہے تھے اور ایسے تھرا رہے تھے امام کہ امام میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی. آپ اندازہ لگائیں کہ 28 سال کا آدمی عین جوانی میں ہوتا تھا. یہ چھوٹے چھوٹے تکلیفیں جو اس کو ہوتی ہیں اس کو اٹھنے بیٹھنے سے معذور نہیں کرتے، اٹھنے بیٹھنے کو اس کے لیے مشکل ایجاد نہیں کرتے جوانی کی وجہ سے. لیکن یہ کیسا زہر امام کو دیا گیا تھا جس کے نتیجے میں امام اٹھنا بھی چاہتے تھے تو گر جاتے تھے، تڑپتے. 11ویں امام تڑپتے تھے. امام کو زیادہ پیاس کا احساس ہوا تو اپنے غلام سے کہا کہ پانی حاضر کر. جب غلام نے پانی حاضر کیا تو روایت کے جملے ہیں کہ امام اپنے ہاتھ میں پیالہ لیتے تو ہاتھوں کی تھرتھری اتنی تھی کہ یہ جو پیالہ تھا زبان کے سامنے، منہ کے سامنے لے جا کی سخت امام کے پاس نہیں تھی. اتنا امام کا ہاتھ لرزتا تھا اور بدن کام کرتا تھا امام کا. تو امام نے اپنے غلام سے کہا کہ کمرے کے اندر جاؤ اور میرے فرزند مہدی کو آواز دو. 5 سال کی عمر ہے امام زمانہ کی. غلام کہتا ہے کہ جب میں کمرے میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بچہ ہے جو سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، ہاتھ آسمان کی طرف ہے اور دعا کر رہا ہے خدایا میرے بابا کا خیر ہے، خدایا میرے بابا کا خیال کر، خدایا میرے بابا کو شفا دے. ابھی دعا ہی چل رہی تھی کہ غلام نے کہا کہ مولا میرے آقا آپ کے والد گرامی نے آپ کو بلایا. 12ویں امام مصلی سے اٹھے، باپ کی خدمت میں پہنچے تو 11ویں امام نے فرمایا کہ بیٹا مہدی اب میرے اور تیری جدائی کا وقت نزدیک آ گیا ہے، بیٹا پانی پلا مجھے پانی پلا. امام زمانہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے والد بزرگوار کو پانی پلایا. یہ ایک 5 سال کا بچہ تھا جو اپنے باپ کو پانی پلا رہا تھا. کربلا میں بھی ایک 3-4 سال کی بچی تھی. جب کاروان امام حسین گھوڑے سے گرے اور ذوالجناح اپنا علامت لے کر نشانی لے کر خیمے کی طرف پہنچا تو مختلف بیویوں نے مختلف سوال کے کسی نے آگے کہا ذوالجناح میرا بھائی کہاں ہے، ایک نے ام لیلا لا کے کہا ذوالجناح میرا والی و وارث کہاں ہے. مختلف لوگوں نے مختلف چاہنے والا لا کے ذوالجناح سے مختلف سوال کیے. اسی اثنا میں 3-4 سال کی بچی خواتین پر آتی ہوئی کنار کرتی ہوئی پہنچی. ذوالجناح کے باہوں میں باہیں ڈال کے ایک عجیب سوال کیا تھا ذوالجناح میں یہ نہیں کہتی کہ میرے بابا کو شہید کیا گیا یا نہیں، ذوالجناح بس اتنا بتا دے جب میرے بابا شہید کیے جا رہے ہیں پانی دیا گیا، پانی دیا گیا یا نہیں دیا گیا. جب میں نے ذوالجناح آواز دیا ہو اے شہزادی میں نے اپنے کانوں سے دیکھا مولا کہہ رہے تھے کہ اے ظالم ایک بوند پانی حسین کو دے دو، لیکن کوئی پانی دینے والا نہیں. اجرکم اللہ. 11ویں امام کو اپنے فرزند کے ہاتھوں سے پانی پینا نصیب ہوا.
11ویں امام کا سر امام زمانہ کے سازوں پر ہے، روح نکل رہی ہے، باپ کو دیکھ رہے ہیں 12ویں امام، لیکن اس سر پہ اور اس بچی کے سالہ میں آنے والے سر پہ بہت یہ سر پہ کوئی زخم نہیں تھا، اس سر پہ کوئی چوٹ نہیں تھی، اس سر سے کوئی خون نہیں نکل رہا تھا۔ جب یہ کربلا کی بچی 3 سال کی عمر میں بابا کا سوال کرنے لگی تو زندان شام میں جو سر لایا گیا، سر بچی نے سیارہ پہ رکھا، لیکن کیا نہیں تھا، بچی نے ایک سوال کر لیا، بابا یہ آپ کی داڑھی کو کس نے خون سے رنگین کر دیا؟ کس نے خون سے رنگین کر دیا؟ اجرکم اللہ۔ بس آخری فقرہ طرف تمام امام زمانہ کی 11ویں امام کی شہادت واقع ہوئی، غسل و کفن دیا گیا، جیسے ہی امام کو دفن کیا گیا 12ویں امام پردے پہ اب کوئی نہیں تھا جو آتا اور 12ویں امام کو دیکھتا، غیبت صغریٰ میں امام چلے گئے۔ یہ اس امام کے فرزند تھے۔ ایک ایسا مظلوم بھی ہمیں ملتا ہے تاریخ میں جس کی شہادت کے بعد جب بچے ملے ظالموں کو، تسلیت اور تحسیت کے بجائے اتنا بچوں کو پریشان کیا گیا۔ جناب زینب فرماتی ہے کہ کوفے سے شام تک کے راستے میں جب بھی کوئی بچہ کہتا بابا تو ایک تازیانہ بچوں کو مارا جاتا، اتنے بچوں نے تازیانہ کھائے، جب کوئی ظالم سامنے آتا تو بچے فوراً کہہ دیتے ظالم ہم بابا کو نہیں پکاریں گے، ہمیں تازیانہ نہ لگانا۔ جب جناب سکینہ کو دفن کیا جاتا تو یہ سوال کیا جاتا کہ سارا رہ کے کہتا بی بی اس بچی کا بدن پورا نیلا کیوں ہے؟ تو جناب زینب نے کہا کہ موسما شام کے راستے میں بابا کی یاد میں اس بچی کو اتنے تازیانے لگے کہ جس کے نتیجے میں بچی کا سارا بدن نیلا ہو گیا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ آخر مجلس اور جرگ امام کا وسیلہ قرار دے کر جو کچھ مجموعہ اس مجلس میں سنگین کو قبولیت کے لیے وسیلہ قرار دے امام کا۔ یا ابا محمد یا حسن بن علی ایہا الزکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك يا الله وقدمناك بين يدي حاجتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله